فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پروردگار عالم کا ہم سب پر بڑا کرم، بڑا احسان، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو تاجدار مدینہ، کالی کملے والے آقا، آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ قیامت کے صبح تک انشاءاللہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العالمین کریں گے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں جو سب سے پہلے جو سورت شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروع ہوئی، اور سورہ ناس، من الجنۃ والناس، جو قرآن مجید کی جو آخری آیت ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفاظت خود کریں گے۔ قرآن مجید کی حفاظت کون کریں گے؟ اللہ رب العالمین کریں گے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ میرے بھائی، قرآن مجید بہت ہی ایک مدلل کتاب ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور قرآن مجید کا وضو کر کے چھونا بھی عبادت ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن مجید کو ہم پڑھتے رہا کریں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے سے آنکھوں سے اندھا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید پڑھنے سے کیا ہوتا؟ انسان اندھا نہیں ہوتا، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے سے۔ قرآن مجید پڑھنے سے کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ کیا نہیں ہوتا؟ اندھا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی، قرآن مجید کیا ہے؟ مدلل کتاب ہے۔ قرآن مجید کو ہم پڑھتے رہا کریں۔ ایسا نہیں کہ صرف قرآن مجید رمضان میں ہی پڑھنا، قرآن مجید صرف رمضان میں ہی سننا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید ہر وقت پڑھتے رہا کر۔ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ گزرے ہیں، خلیفہ ہارون رشید بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ تھے وہ۔ تو ان کے محل میں ہر دن کیا ہے 3 برانچ ہوتے، یعنی جو ہے یہ پہلے 300 عورتیں محل کے اندر پڑھا کرتی، وہ ختم ہوتا پھر 300 عورتیں، وہ ختم پھر 300 عورتیں۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ دن فجر کی نماز سے لے کے عشاء تک حضرت خلیفہ ہارون رشید کے محل میں صرف قرآن مجید کی تلاوت سنائی دیتی تھی۔ صرف کیا سنائی دیتی تھی؟ قرآن مجید کی تلاوت سنائی دیتی تھی۔ تو میرے بھائی کیا ہے؟ قرآن مجید مدلل کتاب ہے۔ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اور ہم خود بھی پڑھیں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھنے کی جو ہے ان کو بھی عادت ڈالیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ راستے سے گزر ہوا، ایک مرتبہ وہ راستے سے گزرے تو دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا، قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی، دہتی ہوئی انگاروں کی آوازیں قبر کے اندر سے آ رہی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا، آپ وہاں سے چلے گئے، آپ تھوڑی دور گئے، یعنی تالاب کے پاس گئے، آپ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی نہائے، نہا کر پھر واپس لوٹ کر چند ہی سیکنڈ میں یا جو ہے چند گھنٹوں میں آپ وہاں سے گزر کر آئے، تو جس قبر کا عذاب ہو رہا تھا، اسی قبر میں جو ہے اب اللہ رب العالمین وہاں سے جو ہے ایک نور، ایک روشنی چمک رہی۔ کیا چمک رہی؟
ایک نور چمک رہا، ایک روشنی چمک رہی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بات کی، کہا کہ اے پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب میں تالاب کو گیا، پانی نہایا، کپڑے دھوئے، پھر لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ قبر میں آپ نے عذاب کو ہٹا لیا ہے، اب اس کے اندر آپ نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، جب آپ یہاں سے گزرے تو اس کی قبر میں عذاب صحیح ہو رہا تھا، یہ بہت بڑا گنہگار بدکار تھا، یہ اسی کے لائق تھا جو اسے عذاب ہو رہا تھا، مگر جب آپ یہاں سے گئے پھر لوٹ کے آنے تک تو یہ جو مرا تھا اس کا بیٹا یا بیٹی جو ہے مدرسے کو گئے، جا کے وہاں پر انہوں نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے کے بیٹے کے زبان سے میرا نام نکلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. جب بیٹے کے زبان سے جب میرا نام نکلا تو جو مجھے خیال آیا کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہو میں اس کے باپ کو عذاب کیسے دوں، اس لیے میں نے اس کے عذاب کو ہٹا دیا. تو میرے بھائی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائی. اگر ہم ہر دن قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں گے، قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں گے تو میرے بھائی اللہ رب العالمین ہمارے دونوں جہاں میں خوشیاں عطا فرمائے. قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن مجید کو پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں. پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن مجید کو پڑھیں، چاہے ہم مسجد میں ہوں، چاہے ہم جو ہے آفس میں ہوں، چاہے ہم دکان میں ہوں، میرے بھائی جہاں کہیں پر بھی ہوں ہم جو ہے قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیں. قرآن مجید کو پڑھتے رہیں، قرآن مجید کو ہم پڑھتے رہیں. پچھلے جمعہ میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی، ہم جہاں کہیں پر بھی رہیں اللہ کا ذکر و اذکار کریں، جہاں کہیں پر بھی رہیں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. میرے بھائی آج ہم کیا ہیں؟ قرآن کو بھول گئی. آج ہم لوگ کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنا آج ہم لوگ بھول گئی. میرے بھائی میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، آپ لوگ یہ سمجھو لوگ حضرت بھائی کو کیا کہ وہ بھی بولو. قرآن مجید آج ہم لوگ پڑھنا بھول گئی. قرآن مجید کو پڑھیں اور گھر میں ہمارے بیوی سے کہیں کہ وہ بھی قرآن مجید کو پڑھیں، ماں سے کہیں کہ وہ بھی پڑھیں، ہمارے بچوں سے کہیں کہ بیٹی بہنوں سے کہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا عبادت، سننا عبادت، پڑھنا اور پڑھانا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ قرآن مجید ہی ایک ایسی مدلل کتاب ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے. آج ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید. قرآن مجید ہر زبان میں ہے، چاہے عربی میں ہو، کنڑا میں ہو، ہندی میں ہو، کون سی زبان میں آپ لوگوں کو ہونا میرے بھائی قرآن مجید موجود. قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھتے رہیں. پیارے آقا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے اللہ رب العالمین 40 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. صرف سورہ بقرہ پڑھنے سے ڈھائی پارہ، صرف سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے سے کوئی داخل نہیں ہوتا، شیطان 40 دن تک داخل نہیں ہوتا. یہ حضور علیہ السلام کا فرمان. تو میرے بھائی ہم کیا کریں؟ قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور قرآن مجید کی جو اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ جگہ ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت بولے تو کیا بھائی؟ برائی. اللہ ہم سب کی آج حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین بولو بھائی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس میں عورتیں تو عورتیں، مرد بھی اس میں شامل. فون اٹھا لیے تو شروع بولتی بولتی بولتی، فون بھی گرم ہو جاتا، کان بھی گرم ہو جاتا، فون کے اندر کی جو پارٹس ہیں وہ بھی گرم ہو جاتی. جب بھی جو ہے برائی کرنا بند نہیں کرتا. سچ بول رہے ہیں. غیبت اتنی آج عام ہو گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں. قرآن مجید میں اللہ نے کھلے الفاظ میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو.
अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। फिर अल्लाह फरमाते हैं गीबत करने वालों के बारे में, क्या तुम में का कोई ये पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई के का गोश्त खाना पसंद करेगा? कोई अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाना कोई पसंद करेगा? तो मेरे भाई अल्लाह ने क्या मिसाल दी। अगर कोई गीबत करेगा तो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया अल्लाह ने। अगर किसी ने गीबत की तो क्या खरा सो, क्या करा भाई? मुर्दा भाई का गोश्त खा। हदीस पाक में आता है, प्यारे आका ताजदार मदीना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करने से बचो, गीबत करने से अपने आप को बचाओ। क्यों? कि गीबत करना जिना से बदतर है, गीबत जिना से बदतर है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत जिना से बदतर कैसे? तो प्यारे आका हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, जब जानी जिना करता है, जिना करने के बाद तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। मगर जब गीबत करने वाला जिसकी उसने गीबत की, जब तक जिसकी गीबत की वो माफ ना करे तो अल्लाह ताला भी उसे माफ नहीं करता। समझ में आ रहा भाई? तो गीबत इतनी बदतरीन चीज है मेरे भाई। आज क्या है? गीबत आम हो गया। गीबत क्या है? आज आम हो गई। हुजूर इस्लाम के दरबार में एक औरत का जिक्र किया गया। किसी ने कहा, जिक्र किया गया कि फलां एक औरत है जो नमाजी है, 5 वक्त की नमाजी है, रोजा रखने वाली है, जिक्र अस्कार करने वाली है, सदका व खैरात करने वाली है और पर्दा भी करने वाली है। क्या क्या है भाई? नमाज भी पढ़ने वाली है, रोजा भी रखने वाली है और जिक्र अस्कार भी करने वाली है, सदका व खैरात भी करने वाली है, पर्दा भी करने वाली है, मगर उसकी जबान तल्ख है। यानी जो है, जब बात किसी से करती है तो गाली गलौज करती है, जब बात करती है तो उसकी जबान तल्ख है। तल्ख के माने आते हैं कड़वी, उसकी जबान कड़वी है। तो मेरे भाई प्यारे आका हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, जब वो मरेगी तो सीधा जहन्नम में जाएगी। क्यों फरमाया? तो क्यों? इसलिए कि ये जो जबान जो है नहीं मेरे भाई, अगर जबान से अगर हम किसी की गीबत करेंगे, किसी की बुराई बयान करेंगे तो मेरे भाई सामने वाले को तकलीफ होगी नहीं? सामने वाले को तकलीफ होगी। इसलिए हम गीबत करने से बचे। गीबत क्या है? बदतर चीज है। गीबत बदतर चीज है। इसलिए कि गीबत आज आम हो गई। आज गीबत आम हो गई, ऐसी आम हो गई कि अल्लाह ताला कर रहे नहीं। तो मेरे भाई गीबत ऐसी आम हो गई, ऐसी आम हो गई, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। प्यारे आका हुजूर अलैहि सलाम मेराज को तशरीफ ले गए, मेराज को गए। हुजूर अलैहि सलाम मेराज को गए। प्यारे आका ने एक ऐसी कौम को देखा कि वो कौम अपने ये हाथ के जो नाखून है, जो उंगलियां हैं, उंगलियों के जो नाखून है, वो अपने नाखूनों से अपने चेहरे को खिकोर रही, अपने नाखूनों से अपने चेहरे को ऐसा खिकोरने को ही और फिर मुर्दार खाने को ही। प्यारे आका हुजूर अलैहि सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम से पूछा, क्या है जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जो अपने ही हाथों से अपने चेहरे को खिकोर रहे हैं और मुर्दार खा रहे हैं? हजरत जिब्राइल सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर मुर्दार खाते थे, यानी ये गीबत करने वाले थे, ये लोगों की बुराइयां करने वाले थे। तो एक अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक बुजुर्ग कहीं जा रहे थे, एक बुजुर्ग क्या है, कहीं जा रहे थे तो आपने शैतान को देखा। तो बुजुर्ग ने किसे देखा? शैतान को देखा। वो बुजुर्ग ने शैतान को देखा। तो शैतान को क्या देखा? वो 2 हाथा में 2 बाटला लेको जा रहा। 2 क्या लेको जा रहा? 2 बाटल। एक बाटल में शहद रखो है, एक बाटल में राख रखो है, राख। वो बुजुर्ग ने पूछा, शैतान से पूछा, क्या है मर्दूद, ये दोनों हाथों में, एक में शहद एक में राख, ये क्या काम का तेरा, ये किसने लेके जा रहा?
کیا کام آتا ہے تجھے؟ تو میرے بھائی شیطان نے کیا کہا، یہ جو شہد جو ہے نہیں، یہ شہد میں ان لوگوں کے ہونٹوں کو لگاتا ہوں جو غیبت کرتے. کیا کرتے ہیں؟ جو غیبت کرتی نہیں، جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتی نا، ان کے ہونٹوں کو میں یہ شہد لگاتا ہوں. ایسی محفلیں بھی جمتی ہے جہاں پہ لوگوں کی برائیاں ہوتی رہتی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب جو ہے جہاں پر کسی کی اگر کوئی غیبت کر رہا اور غیبت کرنے میں مزہ آ رہا، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے ہونٹوں پر شیطان نے شہد لگا دیا. آپ لوگ سمجھ رہے نہیں؟ اور دوسری بات، تو بزرگ نے پوچھا کہ یہ جو باٹل میں جو راکھ ہے یہ کیا کام آتی؟ تو شیطان نے کہا کہ میں یتیم کے چہرے پر میں راکھ کو ملتا ہوں تاکہ لوگ جو ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، گری ہوئی نظر سے دیکھیں، یتیم کو حقیر نظر سے دیکھیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. ابو اللیث بخاری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزری ہو، حضرت ابو اللیث بخاری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی. آپ اپنے گھر سے نکلے، کہاں گئے؟ حج کو جانے کے لیے گھر سے نکلے. دو دینار یا 2 درہم نکال کو جیب میں رکھ لی. کتنے دینار نکالے؟ 2 دینار نکال کو جیب میں رکھ لیے. جیب میں رکھنے کے بعد آپ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں، میں گھر سے نکل رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، مکے کو جاؤں گا، مدینے کو جاؤں گا، حج کر کے میں گھر کو واپس آؤں گا. جب تک میں گھر کو واپس آنے تک اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو یہ 2 دینار میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. قسم کھا لے حضرت، کیا نام ان کا؟ حضرت ابو اللیث بخاری رحمت اللہ علیہ قسم کھا لے. 2 دینار جیب میں رکھ لیے، حج کو نکل گئے گھر سے. آپ حج کو گئے، مکے کو گئے، مدینے کو گئے، جو بھی حج کے جو بھی ارکان تھے تمام آپ ارکان ادا کرے. ارکان ادا کر کے حج کر کے جب آپ گھر کو آئے تو وہ 2 دینار آپ کے جیب میں ویسے ہی موجود تھے. وہ 2 دینار ویسے ہی جیب میں آپ کے رکھے ہوئے تھے. کیوں؟ آپ گھر سے نکل کر حج کو گئے، حج کو جا کر پھر واپس لوٹ کر آنے تک آپ نے کسی کی غیبت نہیں کی. تو میرے بھائی ہم غیبت کرنے سے بچیں، ہم غیبت کرنے سے بچیں. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تاجدار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے یہ مردار گوشت کو کھاؤ، یہ مردار گوشت کو کھاؤ. تو میرا بھائی وہ لوگ کھائیں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ مردار گوشت کو کھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر غیبت کی تھی، دنیا کے اندر مردار کھایا تھا. مردار کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی غیبت بیان کر. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ کھائیں گے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کا یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ میرا بھائی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ قرآن کی سورت ہے، قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی سورت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ماشاءاللہ سب ساتھیوں کو یاد ہے یہ کہ بھی یہ ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی یہ آیت. ولید بن مغیرہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ولید بن مغیرہ جو تھا مسلمانوں کی برائیاں، حضور علیہ السلام کی برائیاں جا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا. ولید بن مغیرہ حضور علیہ السلام کی اور مسلمانوں کی برائیاں لوگوں کے سامنے جا کے وہ بیان کرتا تھا، کہتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں یہ قرآن کی آیت کو نازل کیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر پیچھے برائیاں کرنے والے، اس کا ترجمہ ہر پیچھے برائیاں کرنے والے اور تیری موجودگی میں تیرے سامنے برائیاں کرنے والے، دونوں کے لیے اللہ نے
جہنم کا گڑھا بنایا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والوں کے لیے اور تمہارے سامنے موجودگی میں برائیاں بیان کرنے، برائیاں بولنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم میں گڑھا بنایا، جہنم کا گڑھا ہے ان کے لیے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کہیں گزر رہے، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا، قبر میں عذاب ہو رہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب ہو رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اپنے پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا غیبت کرتا تھا، غیبت سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا تھا تو چھینٹے اچھل جاتے تھے، پاکی صفائی نہیں، اس لیے قبر میں عذاب ہو رہا، اور دوسری قبر میں یہ غیبت کرنے والا۔ تو میرے بھائی جو کوئی غیبت کرتا ہے اللہ رب العالمین کیا ہے اسے کیا ہے قبر سے عذاب شروع ہو جاتا ہے اس کا۔ غیبت بہت بری ہے، بہت بری بلا ہے غیبت۔ ہم لوگ کیا سمجھ گئے، اس کی برائی اسے بولنا، اس کی برائی اسے بولنا، اجی عام ہو گیا۔ مردوں میں تو چھوڑو، عورتوں میں بھی، عورتوں تو چھوڑو مردوں میں بھی آج ہو رہا نہیں، کوئی سے بچا ہوا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ ذہنوں میں رکھیں، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے میں نے کسی کتاب میں پڑھا اگر کوئی شخص غیبت کرنے کے بعد اس نے توبہ بھی کیا، غیبت کرتا تھا، لوگوں کی برائیاں کرتا تھا، اس نے توبہ بھی کیا، توبہ کرنے کے بعد مر گیا، تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ غیبت کرتا تھا، توبہ بھی کیا، تو حضرت کعب نے کیا کہا وہ سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر حضرت نے کہا اگر کوئی غیبت کرتا تھا، غیبت کرتے کرتے مر گیا، برائیاں کرتے کرتے مر گیا، بغیر توبہ کے مر گیا، تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔